کیا عشاء کے صرف 4 فرض پڑھ سکتے ہیں؟ اگر کوئی عشاء کی نماز لمبی ہونے کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے تو اگر وہ صرف 4 فرض پڑھ لے تو کیا اس کی عشاء کی نماز ہو جائے گی؟ اسی طرح اگر عصر کی بھی صرف 4 رکعت فرض پڑھ لے تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ کوئی گناہ تو نہیں ہوگا؟ حنا صاحبہ بہاولپور سے۔ جی حنا صاحبہ، بالکل فرض نماز ہو جائے گی۔ 17 رکعتیں سوچ کے نماز ہی چھوڑ دینا عشاء کی، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ تو 4 فرض یہ بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اگر کوئی سنتیں نہیں پڑھ رہا، صرف 4 فرض پڑھ لیتا ہے تو فرض تو ذمے سے ساقط ہو گئے نا، ورنہ فرض چھوڑنا تو کبیرہ بہت بڑا گناہ ہے اسلام میں۔ تو کسی بھی طرح ہو فرض بہرحال پڑھے۔ باقی عشاء کے بعد 2 سنتیں مؤکدہ ہیں تو وہ بھی پڑھ لے، کیا جا رہا ہے اس میں، وہ بھی مؤکدہ ہیں۔ کبھی کبھار چھوڑ دے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن چھوڑنے کا معمول بنا لینا اس میں گناہ کا خطرہ ہے۔ ایسا شخص قابل ملامت ہے، نبی کی شفاعت سے محروم ہونے کا خطرہ ہے۔ تو اس لیے 2 سنتوں کو کبھی معمول بنانا چاہیے، کبھی کبھار چھوٹ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن بہرحال 2 سنتوں میں اور 4 فرض میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ 2 سنتوں کے چکر میں 4 فرض کبھی بھی نہ چھوڑیں۔ نہیں پڑھے جا رہے تو 4 فرض ہی پڑھ لیں، تو لیکن عام 2 سنتوں کا بھی معمول بنا لیں تو 6 رکعتیں عشاء کی، جس کو ہم کسی حد تک ضروری کہہ سکتے ہیں۔ 4 فرض تو وہ تو فرض ہیں بہرحال، اور 2 سنتیں مؤکدہ ہیں، وہ چھوڑنا حرام اور کبیرہ گناہ تو نہیں ہے، لیکن قابل ملامت ہے ایسا شخص جو سنتیں نہ پڑھے۔ اور وتر 3 رکعت وتر رہ گئے، وہ پوری رات میں کبھی بھی پڑھ لے، وہ بھی واجب ہیں، وہ چھوڑیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ باقی عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا وہ سنت ہے، وہ لازمی نہیں ہے۔ ظہر، عصر اور عشاء کی 4 سنتوں کی فضیلت۔ ظہر، عصر اور عشاء سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھنے کی کیا فضیلت ہے؟ اگر کوئی انہیں مستقل چھوڑ دے تو کیا وہ گناہگار ہوگا؟ ارسلان راولپنڈی سے۔ دیکھیں، عصر اور عشاء کی جو 4 سنتیں ہیں وہ تو سنتیں غیر مؤکدہ ہیں، ان کو اگر چھوڑ دیں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن ظہر سے پہلے کی 4 سنتیں وہ مؤکدہ ہیں، کبھی کبھار چھوٹ گئی، تھکاوٹ ہے تو الگ بات ہے، لیکن چھوڑنے کا معمول بنا دینا یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، فضیلت کیا ہے؟ ظہر سے پہلے کی سنت کی فضیلت تو یہ کہ نبی نے ہمیشہ پڑھی ہے۔ عصر سے پہلے جو 4 سنتیں ان کی فضیلت میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحم اللہ عبدن، اللہ اس بندے پر رحم کرے جو عصر سے پہلے یصلی 4 قبل العصر، جو عصر سے پہلے 4 رکعتیں پڑھے، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ فضیلت ہے حدیث میں، اللہ اس پر رحم کرے، تو نبی کی زبان سے رحمت کی دعا نکل گئی۔ عشاء سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا کسی حدیث سے میں اس کی کوئی صراحتاً فضیلت نہیں ملتی، البتہ علماء نے قیاس کیا ہے اس کو ایک اس حدیث پر جس میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے بالکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بین کل اذانین صلاۃ، 3 دفعہ آپ نے فرمایا، پھر فرمایا لمن شاء، اس کے لیے جو چاہے۔ ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، اور 2 اذان سے مراد ہے اذان اور اقامت، تو ہر اذان اور اقامت کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ نماز پڑھا کرو، فضیلت ہے، واجب نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی عشاء میں بھی عشاء کے فرض یعنی اذان اور اقامت کے درمیان ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، تو کم از کم 2 رکعت تو پڑھنی چاہیے۔ 4 رکعتوں کا علماء نے اس لیے کہا کہ قیاس کر کے، قیاس بھی ایک شرعی دلیل ہوتی ہے کہ بھائی جو رکعتیں 4 رکعتوں والی فرض ہیں ان سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے، جیسے ظہر کی 4 رکعتیں ان سے پہلے 4، عصر کی 4 رکعتیں ان سے پہلے 4، تو اس سے پتہ چلتا ہے عشاء سے پہلے بھی 4 ہی ہوں گی، کیونکہ نبی نے کوئی مقدار متعین نہیں کی۔ لیکن ہم ظہر اور عصر پہ اگر قیاس کرتے تو اس سے یعنی استیناس کیا جا سکتا ہے کہ جب ظہر اور عصر سے پہلے 4 ہیں تو عشاء سے پہلے بھی 4 ہوں گی، کیونکہ فجر سے پہلے 2 ہیں، کیونکہ فجر کے فرض 2 ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک استیناس کیا علماء نے، کیونکہ حدیث میں صراحتاً ذکر نہیں ملتا کہ کتنی پڑھنی چاہیے، تو اس لیے مطلق صلاۃ کا حکم ہے، تو ظہر اور عصر پہ قیاس کیا تو فقہاء نے کہا کہ عشاء سے پہلے بھی 4 رکعتیں پڑھنا مستحب ہے، افضل یہ کہ 4 کم از کم پڑھی جائے، زیادہ پڑھیں تو اچھی بات ہے، تو ایک واجب نہیں ہے، افضل ہے۔ رفیع بھائی کا سوال یہ ہے کہ میں بیان میں اکثر یہ کہہ دیتا ہوں کہ فلاں جگہ کا پانی پینے سے عمر لمبی ہوتی ہے، صحت کا خیال رکھو گے تو عمر میں اتنا اضافہ ہو جائے گا، ڈاکٹر بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ خوراکیں کھاؤ، ایکسرسائز کرو تو عمر 10 سال بڑھ جائے گی آپ کی۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے، شریعت میں تو عمر متعین ہے، نہ اس میں کمی ہوگی نہ بیشی ہوگی۔ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، قرآن کہتا ہے جس کی جو موت لکھی ہوئی ہے نا، وہ جب ٹائم آئے گا تو 1 سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوگا، 1 سیکنڈ بھی، اور ہم 10 سال عمریں بڑھا رہے ہیں بھائی، 20 سال بڑھا رہے ہیں عمریں، قرآن کہہ رہے 1 سیکنڈ بھی نہیں بڑھ سکتی۔ تو اس کو خوب اچھی طرح سمجھیں، عمر جو اللہ کے علم میں انسان کی لکھی ہوئی ہے وہ تو واقعی کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتی، زمین آسمان ادھر سے ادھر ہو جائے، لیکن وہ ہمیں نہیں پتا کہ کس کی عمر کتنی لکھی ہوئی ہے۔ ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو اپنے ظاہر کے حساب سے کر رہے ہوتے ہیں، ظاہر کے حساب سے جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے، ہمارے تجزیے اس کے حساب سے ہوتے ہیں۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، ڈاکٹروں نے کسی کا میڈیکل ٹیسٹ کیا، دیکھا ہر چیز اوکے ہے، تو ڈاکٹروں نے کہا کہ بھائی یہ بندہ 100 سال تو نکال لے گا، اور بندے کی عمر ہے ابھی 40 سال۔ ڈاکٹر نے کیا کہا، یہ بندہ 100 سال سے پہلے نہیں مرے گا۔ اگلے دن کسی نے زید
जैद ने आके उसको उठा करके जान से मार दिया। अब हम डॉक्टर को पकड़ रहे हैं कि यार आपने तो बोला था कि 100 साल से पहले मरेगा नहीं, ये तो 41 साल में ही मर गया। डॉक्टर क्या कहेगा, भाई मैंने जाहिरी एतबार से कैलकुलेशन की, जो इंसान के तज्जिया होता है उस तज्जिए के एतबार से मैंने कहा था कि 100 साल तक जिएगा, मुझे क्या पता कोई बंदा आके इसको जान से मार देगा। अब अल्लाह के इल्म में तो ये था ना कि कोई बंदा आके इसको मार देगा, इसने 40 साल से ज्यादा जीना ही नहीं है, नामुमकिन है। लेकिन ये तो अल्लाह के इल्म की बात है ना, हमें थोड़ी पता है। हम जाहिर में क्या कहेंगे कि ये बंदा 100 साल जिएगा क्योंकि सेहत ऐसी रखी हुई है उसने। अब इस दौरान हादसे हो जाते हैं, कोई ट्रक के नीचे आके मर जाता है, कोई बिजली के खंभे से चिपक के मर जाता है, या कोई वबा फैलती है तो बड़े बड़े सेहतमंद लोग भी निकल जाते हैं उसमें। तो हम जब ये बात करते हैं ना, ये काम करने से उम्र 10 साल बढ़ जाती है, तो अपने इल्म और अपने जाहिर के लिहाज से कर रहे होते हैं। तकदीर से हम ना लड़ रहे हैं ना उसको छेड़ रहे हैं। वो अल्लाह का इल्म है, वो अल्लाह ही के पास रहेगा, उसमें हमें ना छेड़छाड़ की इजाजत है, ना हम उसके बारे में कोई तबसरा कर सकते हैं। वो अल्लाह का इल्म है कि इसने कितने साल जिंदा रहना है, वो अल्लाह जाने। अल्लाह ने वो फरिश्तों को भी इल्म नहीं दिया है, वो अल्लाह के पास है इल्म। हमें वो इल्म जब पता चलता है जब बंदा मर जाता है। मरने के बाद हम यही कहेंगे इसने इतना ही जीना था, इससे 1 सेकंड भी आगे और 1 सेकंड पीछे इसकी जिंदगी नहीं हो सकती थी। काम से पहले वो इल्म हमारे पास थोड़ी होता है। इसी वजह से देखो, जिसकी उम्र 40 साल है, अल्लाह के इल्म में था कि ये 41 साल में मर जाएगा, डाकू आके इसको मार देंगे, लेकिन वो क्या करता है, वो अपनी सेहत बनाने की फिक्र में लगा होता है कि मैं 100 साल जीऊंगा, डॉक्टरों से मशवरे ले रहा होता है। अब 41 साल का हुआ, किसी ने मार के चला गया कोई उसको। अब लोग कहेंगे बेवकूफ आदमी अपनी जिंदगी की कोशिश कर रहा था, तकदीर में तो 41 साल लिखे हुए थे और ये बेवकूफ आदमी 100 साल तक की कोशिश कर रहा था जीने की। तो हम कहेंगे भाई ये क्यों बेवकूफ है, इसको क्या पता था कि मेरी तकदीर में 41 साल लिखे हुए हैं, ये तो यही समझ रहा था जैसे बाकी लोग जीते मैं भी जी लूंगा। तो तकदीर खालिसतन अल्लाह के इल्म का नाम है, वो अल्लाह पे ही छोड़ देना चाहिए। हम जो मामलात होते हैं वो जाहिरी एतबार से ही हम उन मामलात से निमटते हैं, और हमारे तबसरे भी उसी एतबार से होते हैं, और हमें प्लानिंग भी उसी एतबार से करनी है, तकदीर को सामने रख के नहीं करनी। तकदीर के अकीदे का फायदा जब उठाया जाएगा जब काम हो जाए, तो तसल्ली के लिए फिर ये कहा जाएगा कि भाई अब क्या रोना धोना, अल्लाह के इल्म में तो यही था कि ये इतने साल जिंदा रहेगा, तो हम तो अपने इल्म के हिसाब से प्लानिंग कर रहे थे, हमें अल्लाह का क्या पता था। लेकिन जब मर गया तो इसका मतलब भाई यही है कि बस अल्लाह के इल्म में यही था, हम सब्र करेंगे, क्योंकि अल्लाह से कोई लड़ नहीं सकता। एक मिनट, अल्लाह से कोई लड़ नहीं सकता। इसकी और आसान मिसाल मैं देता हूं कि जैद ने फर्ज करो बकर को कत्ल कर दिया, 40 साल का भी जवान था, बकर उसको जान से मार दिया। हम जैद को छोड़ेंगे या पकड़ेंगे? बोलो पकड़ेंगे। हमने जैद को ले आए सूली पे लटकाने के लिए, ये बंदूक यहां रख दी, तुझे भी क़िसासन कत्ल किया जाएगा। जैद हमें जवाब में कहेगा कि देखो बकर ने 40 साल में मरना था या नहीं मरना था, तुम तो खुद कहते हो मौत 1 सेकंड भी आगे पीछे नहीं हो सकती, तो मैंने तो इसको उसी टाइम पे मारा है जिस टाइम पे इसने मरना था, जो लिखी हुई थी इसकी। तो मैंने कौन सा जुल्म किया इसकी? तो खुद तो तुम लोग कहते हो कि 40 साल यानी जो भी उम्र जिसकी लिखी हुई है वो उससे आगे पीछे नहीं हो सकता, तो मैंने कौन सा काम कर दिया है? वो मरना था तो मैंने मार दिया, तो ये तो होना था। आप जवाब में क्या कहोगे? जैद को छोड़ दोगे आप उसे पता है क्या कहोगे? आप बोलोगे ठीक है, ये तो मरने के बाद हमें पता चला कि इसने इतना ही जिंदा रहना था, तुझे किसने पहले बता दिया था कि 40 साल के बाद ये जिंदा नहीं रहेगा? तेरे इल्म में तो यही था कि जवान आदमी अभी मजीद जिंदा रहेगा, और तूने अपने इल्म के मुताबिक काम क्या किया, इससे जिंदगी का हक छीना है। ये तो अल्लाह जाने कि अल्लाह को पता था कि जैद नाम की आदमी आके इसको कत्ल करेगा, ये तो अल्लाह को पता था ना, तुझे थोड़ी पता था। तो तुझे जो क़यामत के दिन सजा मिलेगी और दुनिया में सजा मिलेगी वो तेरी मालूमात के हिसाब से मिलेगी, वो तकदीर के हिसाब से नहीं मिलेगी। और अगर ये दलील उसकी समझ में ना आए तो एक और दलील दे। उससे कहें ठीक है, बकर की किस्मत में लिखा हुआ था कि 40 साल के बाद मर जाएगा, और मारने के बाद पता चला तो हम अब तुझे भी मार देंगे, हम पे भी कोई इल्जाम नहीं है, क्योंकि जब गोली तेरे सर से गुजरेगी तो पता चल जाएगा तूने भी इतनी उम्र में मरना था। तो जिस दलील की बेस पे तूने उसको मारा है उसी दलील पे टिशियाओ। चलो आपने जैद को भी उड़ा दिया, अब उसके रिश्तेदार आ रहे हाय 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 हमारा बंदा मार दिया, तो आप कहें कोई नहीं मारा, इतने ही दिन उसकी जिंदगी थी, इससे ज्यादा उसने जीना था ही नहीं। क्या ख्याल है भाई? तो हमने कौन सा गलत काम किया? तभी कुरान कहता है जब ये मुजरिमीन क़यामत के दिन आएंगे और कहेंगे कि ए अल्लाह हम शिर्क, तो हमारे बाप दादाओं ने शिर्क किया, हमने भी शिर्क किया, तू चाहता तो हमें शिर्क से बचा लेता, जबरदस्ती बचा लेता। तो अल्लाह क्या कहेंगे? हल इंदकुम मिन इल्मिन फतुखरिजूहु लना, क्या तुम्हारे पास पैसे पहले से नॉलेज थी कि तुम्हारी किस्मत में शिर्क लिखा हुआ है? ये तो मुझे पता था ना तुम शिर्क करोगे, तुम्हें थोड़ी पता था, तुमने तो अपने इख्तियार से एक जुर्म किया है। तो इसलिए उमर तो अल्लाह के इल्म में ना 1 सेकंड भी किसी की मौत का वक्त नहीं टलता, लेकिन वो अल्लाह को पता है, वो मुझे और आपको नहीं पता। तो हमने जाहिरी असबाब इख्तियार करने हैं, एक बात तो ये। दूसरी बात ये
کہ تقدیر میں یہ پہلے سے لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ لوگ چشمے کا پانی پیئیں گے, 100 سال جیئیں گے, اللہ کے علم میں تقدیر میں لکھا ہوتا ہے. اور یہ کراچی کے نل کے کھولیں گے, پہلے ہوا آئے گی, اس کے بعد گٹر کا پانی آئے گا, اس کے بعد گٹر کا ملا ہوا پانی آئے گا, اور یہ کھوٹ بھر بھر کے پیئیں گے, اور 40 بھی بمشکل کراس کر پائیں گے. تو یہ بھی تو اللہ نے لکھا ہوا ہوتا ہے, اللہ کے علم میں ہوتی ہے یہ بات. جاپان کے لوگوں کی عمریں لمبی ہیں. کیوں لمبی ہیں؟ کیونکہ دنیا کو اللہ نے اسباب سے جوڑا ہوا ہے. اللہ کو پتا ہے پہاڑی لوگ ہیں, بوائل چیزیں کھائیں گے, تیل ویل کوکنگ آئل نہیں کھائیں گے. تو یہ سب چیزیں پہلے سے اللہ کے علم میں تھیں کہ یہ لوگ نہیں کھائیں گے, لہذا 100 سال جیئیں گے. اور یہ کمبخت برگر پیزے کھا کھا کے دھماکوں سے پھٹیں گے. تو اللہ نے پہلے لکھا ہوا ہے فرشتوں کو 30 سال سے زیادہ نہیں لکھنا, یہ 30 میں مرے گا. اور یہ بھی لکھا ہوتا ہے کراچی میں رہے گا, کتنی اچھی صحت ہو, کتنے چشموں کا پانی پی لے, بہترین, لیکن چونکہ یہاں کی حکومت امن و امان قائم کرنے میں ناکام, اور یہ لوگ پھر امن کی کوشش بھی نہیں کریں گے, اپنے حقوق کے لیے نکلیں گی بھی نہیں, لہذا کوئی 20 میں مرے گا, کوئی 25 میں مرے گا, کوئی کچھ تو پیدا ہونے سے پہلے مر جائیں گے. کیوں مریں گے؟ پریگننسی میں عورت جائے گی ہاسپٹل اور سڑکوں کے کھڈے اس کے حمل کو راستے میں گرا دیں گے. تو جیسے کرتوت ہوتے ہیں نا, اس حساب سے عمریں اللہ نے پہلے سے ہم لوگوں کی بولو لکھ دی ہوتی ہے, کرتوتوں کے حساب سے. جہنم بھی تو کرتوتوں کے حساب سے لکھی. تقدیر میں صرف یہ تھوڑی لکھا ہے کہ یہ اتنے سال جیئیں گے. جنت جہنم بھی پہلے سے تقدیر میں لکھی ہوئی ہے. اللہ نے لکھا ہوتا ہے یہ کمبخت کا مجھے پتا ہے, یہ نالائق برائیاں کرے گا اور جہنم میں جائے گا, اور یہ اچھائیاں کرے گا اور جنت میں جائے گا. تو تقدیر تو کام کے بعد پتہ چلتی ہے, کام سے پہلے کچھ پتہ نہیں چلتا. یہی آزمائش ہے. تو ہم نے ظاہر کو دیکھ کے چلنا ہے, اور ہم جب کہتے ہیں کہ اس کی عمر 10 سال بڑھ جائے گی اگر یہ صحت کا خیال کرے, تو ہم اپنے علم کے لحاظ سے بڑھا رہے ہوتے ہیں. اللہ کے علم میں تو متعین ہوتی ہے, وہ چینج نہیں ہو سکتی. اس کی مثال ہے, دیکھو حدیثوں میں یہ بھی تو آتا ہے نا کہ ہر شخص کی عمر متعین لکھ دی ہے, لیکن حدیث میں یہ بھی آتا ہے من احب ان ينسأ له في اثره فليصل رحمه, جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے وہ رشتہ داری کو جوڑے, یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے تو عمر کیا ہو جائے گی, بڑھ جائے گی. اب ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے عمر تو بڑھتی نہیں ہے, دوسری طرف حدیث میں آ رہا ہے یہ اچھا کام کرو تو عمر بڑھ جائے گی. تو مطلب یہی ہے کہ ہمارے لحاظ سے عمر بڑھ جائے گی, اللہ کے علم کے لحاظ سے عمر نہیں بڑھے گی, کیونکہ اللہ نے لکھا ہوتا ہے کہ ویسے یہ 50 میں مرے گا, چونکہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے گا تو اس کی عمر میں 60 کر دوں گا. تو پہلے سے اللہ نے کر دی ہوتی ہے, کیونکہ اللہ کو پتا ہوتا ہے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے گا, تو وہ رشتہ داروں سے اچھے سلوک کی وجہ سے 10 نمبر گریوی میں مل رہے ہوتے ہیں اس کو ایج کے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ دیکھو اللہ نے اس کے بارے میں لکھا ہوتا ہے یہ 50 سال میں مر جائے گا کسی کے بارے میں, لیکن اللہ کو پتا ہے کہ یہ مرے گا تو 50 سال میں, لیکن رشتہ داروں سے اچھا سلوک بھی کرے گا. تو فرشتوں سے کہا ہوتا ہے 10 نمبر 10 سال اس کے ڈال دو الگ سے. تو اب جو اصل تقدیر ہے وہ 60 سال لکھی ہوئی ہوتی ہے اس میں, کہ 60 میں مرے گا. مرنا تھا 50 میں, جس حساب سے یہ پیزے برگر کھا رہا تھا, مرنا کس میں تھا 50 میں, لیکن ایک نیکی کر رہا تھا, رشتہ داروں میں جوڑ پیدا کر رہا تھا, تو اس نیکی کی وجہ سے اللہ کہیں گے کہ یہ 60 میں مرے گا. اب اصل عمر اس کی 60 ہے, اور حدیث میں جو آ رہا ہے کہ اچھا سلوک کرے گا تو عمر بڑھ جائے گی, وہ 50 کے حساب سے, کہ صحت کے لحاظ سے تو 50 میں مرنا چاہیے تھا, لیکن اچھے سلوک کی وجہ سے 60 میں مرے گا. یہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو تقدیر کا علم اللہ کا علم ہے بھائی, اس میں ہمیں گھسنے کی اجازت نہیں ہے. وہ ایک ہے جو لکھا ہوا ہے وہ ہو کے رہے گا, لیکن وہ ہمیں کام ہونے کے بعد پتا چلتا ہے. تو کام ہونے کے بعد پھر یہ تبصرے کیے جائیں گے, بھائی مرحوم کی لکھی ہوئی تھی اتنے میں ورنہ تھا, پرونے دھونے سے کیا کرنا ہے, بس چلے گا. اللہ مغفرت فرمائے, درجات بلند فرمائے. ایک اسی زمانے میں ایک سوال ہو رہا ہے, جیسے ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ وہ پرس نکالنے میں تھوڑا سا اٹک گیا تو اسے گولی مار دی. تو اسی طرح بہت سارے واقعات ایسے ہوئے ہیں. میرے دماغ کے دوست ینگ اپنی بیوی بچوں کو آئس کریم کھلانے لگی گیا گلجنگ میں, اس کے ٹانگ میں کھجلی ہوئی ہوگی, اس نے ذرا سا ہاتھ نیچے کیا, وہ سمجھا ریوالور نکالا ہے, اس نے بھی گولی مار دی. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو لوگوں کے یہ عقیدے بنے ہوئے ہیں یا ایمان ایسے کمزور ہوئے ہیں کہ اس اسپتال جائیں گے تو بیٹا ہوگا, اس اسپتال جائیں گے تو بیٹی ہوگی, ذرا اس پہ واضح. یہ جہالت ہے, یہ بھی لوگوں میں ایک جہالت ہے کہ اس ہاسپٹل جائیں گے تو لڑکا ہوتا ہے, یہاں جو بھی گیا اس کے لڑکا پیدا ہوا ہے, اور اس ہاسپٹل میں رپورٹ یہ کہ لڑکیاں پیدا ہوئی. بکواس ہے بھائی, جہالت ہے. تو یہ جو ہندوازم اتنا دنیا میں پھیلا ہے نا, بتوں کی عبادت, یہ توہم پرستی انسان کو بڑے سے بڑے جرائم کرواتی ہے, بڑے سے بڑے جرائم. کوئی دلیل نہیں ہے, جو لڑکا ہے وہ چاہے جہاں بھی جاؤ لڑکا ہی پیدا ہوگا, لڑکی نے پیدا ہونا ہے تو جس ہاسپٹل میں جاؤ گے لڑکی ہی پیدا ہوگی. اور اتنی نفرت کیوں ہے لڑکی کی پیدا ہونے سے؟ تمہیں شرم نہیں آتی یار؟ تم بھی تو کسی عورت کی اولاد ہو, ادھر جاؤ لڑکا ہو جائے گا تو ادھر نہیں جاؤ لڑکی نہ ہو جائے. ہو جائے یار, لڑکیاں 100 لڑکیاں ہو جائے, کیا ہے اس میں؟ ہندو بن جاؤ. میرا خیال ہے مجھے ایسے مسلمانوں پہ بڑا غصہ آتا ہے, کمبختوں سارے کام تم ہندوؤں والے کر رہے ہو, غیر مسلم والے کر رہے ہو. منافقت چھوڑ دو, منافقت چھوڑ دو. یہب لمن یشاء اناسا, اللہ کہتے ہیں جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ میں دیتا ہوں. جس کو خدا گفٹ کہہ رہا ہے اس پہ تمہارا منہ سڑ رہا ہے, تمہارے منہ سے دھواں نکل رہا ہے. بے شرمو, مجھے غصہ اس لیے آ رہا ہے, میں نے روتے ہوئے دیکھا ایک عورت کو, بتایا گیا بیٹی پیدا ہوئی, رو پڑی, میرا دل کر رہا تھا اس کو لگا کے چماٹ مارو. سالی بے غیرت, بے شرم, تجھے اپنی پیدائش پہ بھی پھر شرمندہ ہونا چاہیے, میں کیوں پیدا ہوئی تھی. تو یہ
غیر مسلموں کے کام ہے. جب آخرت کا انکار ہوگا نا تو بڑے سے بڑا جرم بھی انسان کے لیے حلال ہو جائے گا. یہ سارے آخرت کے منکر لوگ ہیں, بے ایمان لوگ ہیں جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے. سب ان بے ایمانوں کا کام ہے. یہ نسل روکنا بھی بے ایمانوں کا کام ہے کہ کھانا لے میرے پیسے. یہ اپنی اولاد کو روک رہا ہے. دیکھو اگر روک رہا ہے, صحت کا ایشو ہے, تم سے سنبھل نہیں رہے بچے, روک لو. شریعت میں اچھا کام تو نہیں ہے لیکن کوئی فرض واجب نہیں ہے شریعت میں نسل بڑھانا. ترغیب ہے نسل بڑھاؤ بھائی, لیکن اس بیس پہ روک رہا ہے نا کہ میرا پیسہ کھائے گا. تو تم سے بڑا بے شرم دنیا میں کوئی نہیں ہے. کمبختو, تمہیں خدا نے تب پیدا کیا, تمہاری ماں کی چھاتی میں دودھ پیدا کر کے بتا دیا کہ تمہارا رزق میرے ذمہ ہے, تو تمہاری اولاد کو کیسے خدا بھول جائے گا؟ یہ مادہ پرست لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم بندر کی اولاد ہیں. ان کا کام ہے کہ آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے سارا کام, خود بخود بچے مارکیٹ میں آ رہے ہیں تو ان کی روزی کی ہمیں فکر کرنی ہے. یہ وہ جو بندر کی اولادیں ہیں نا, ڈاروین کی تھیوری سے متفق ہیں. یہ ان کی سوچ ہے. جو خدا کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی آٹومیٹیکلی کچھ بھی نہیں ہوتا. بچہ ادھر مارکیٹ میں آیا, ادھر ماں کی چھاتی میں دودھ پیدا ہوا, یہ اس کی علامت ہے. اس کا رزق کس کے ذمہ ہے؟ اللہ کے ذمہ ہے. آپ کہہ سکتے ہو مادہ پرست بڑا کمینہ ہوتا ہے. وہ پھر کہے گا دودھ ہی آ رہا ہے نا, اسکول کی فیسیں تھوڑی آ رہی ہیں, بچے کو خالی دودھ چاہیے. ابے بے غیرت, خدا نے دودھ پیدا کر کے دکھا دیا ہے کہ اس وقت اس کی بنیادی ضرورت دودھ ہے, بہترین دودھ پیدا کروں گا میں. اس کا مطلب جو اس کی بنیادی ضرورت ہے وہ کس کے ذمہ ہے؟ میرے ذمہ ہے. لیکن ان کمینوں کو کہاں عقل آئے گی مادہ پرستوں کو؟ تبھی یہ دنیا میں ڈپریشن سے مرتے ہیں بے غیرت. مولوی ڈپریشن لیس ہوتا ہے, میں نے دیکھا ہے. میں نے خوش صرف مولویوں کو دیکھا ہے, صرف مولویوں کو میں نے خوش دیکھا ہے. صحیح, کبھی آؤ تم بھی کبھی مولوی بن ہوتے ہوا, لائف انجوائے کرو گے. جیب میں دھیلا نہیں ہوگا پھر بھی خوش ہوگا. یہ جو تمہیں بہت سے مولوی لگتے ہیں نا بہت پیسہ ہے, بیچاروں کو ہوتا نہیں ہے. شکل اچھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے پیسے نور ہوتا ہے چہرے پہ, خوشی ہوتی ہے اس لیے لگ رہا ہوتا ہے بڑی دولت ہے. کبھی اپنے آپ کو غریب دکھاتے نہیں ہے دنیا کے سامنے, لگتا ہے ہوتے کچھ بھی نہیں ہے. تو شکل پہ چہرے پہ ان کے خوشی ہوتی ہے اس لیے. اور یہ مادہ پرست ہوتے ہیں. اتنی ہزار گز کے بگلے ہیں کمبختوں کے. بچہ پیدا نہیں ہو رہا کہ جائیداد میں شریک ہو جائے گا, کھلائیں گے کہاں سے؟ کمبخت, تو سریا دیکھ تو نے اس میں کتنا ڈالا ہے اس گھر میں. جتنے کا تیرا بیت الخلا ہے نا غریب آدمی کا, تو گھر بھی اتنے کا نہیں ہوتا. اور 2 بچے, ایکچولی وہ بچوں کو ایکچولی پالنا بڑا مشکل ہے آج کل. اکنومیکلی بڑے ایشوز ہیں, اکنومیکلی ٹوپی ڈرامہ رکھ کے چماڑ مارو. تو میں کہتا ہوں ان پر دنیا میں پھٹکار ہے. ہزار گز کے کمبختوں تمہارے بنگلے ہیں, اس میں رہنے کے لیے بندہ ہی نہیں ہے. نہ تمہاری بہو ہے, نہ تمہارے داماد ہیں, نہ تمہارے پوتے ہیں, نہ تمہارے نواسے ہیں. کتا لے کے گھوم رہے ہو تم. یہ کتا پن ہے یا نہیں ہے؟ تو اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں مولوی بنا دیا بھائی, ہم تو بڑے خوش ہیں. سیدھی جب میں آ رہا تھا بڑا ڈر رہا تھا پتہ نہیں مولوی بن کے کیا ہو جائے گا. تو جب آئے تو ہم نے کہا بھائی یہی زندگی ہے بھائی, اصل تو یہی. آپ مولوی نہ بنو, انسان کے بچے تو بن جاؤ یار, مسلمان تو بنو. تو یا تو اللہ کا انکار کر دو, ڈاروین کی تھیوری پہ آ جاؤ, ہم سب بندر کی پیداوار ہے, خدا بدا کچھ بھی نہیں ہے معاذ اللہ, سب آٹومیٹیکلی چل رہا ہے. اور اگر خدا کو مانتے ہو تو یار خدا کہہ رہا ہے میں تمہیں بیٹی دے رہا ہوں تو گفٹ ہے. گفٹ پہ کوئی کمبخت رو رہا ہے تو چماٹ بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ آپ کو کوئی سونے کی انگوٹھی لا کے گفٹ کرے, آپ رو رہے ہو, آپ بولے یار تو علاج کرا اپنا. اور دینے والا غیرت مند ہو, دینے والا کیا ہو؟ غیرت مند. غیرت مند آدمی اپنے گفٹ کی بے قدری برداشت کرے گا. بولو میں آپ کو گفٹ دوں سونے کی انگوٹھی, آپ رو رہے ہو ہائے 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 کیا دے دیا کیا دے دیا, میرے تو بڑی غیرت آئے گی بھائی. یار ہمارے گفٹ کا تو مذاق اڑا رہا ہے یار. تو گفٹ دے رہا ہے خدا اور تو کہہ رہا ہے یہ کیا ہو گیا؟ روک رہے ہیں. 3 بیٹیاں ہو گئی, مفتی صاحب میں بچہ رکوا لوں, بیٹی نہ ہو جائے. 4 آ رہے ہوتے میرے پاس, میں بڑا ضبط کر کے کہتا ہوں کہ بچہ نہیں روک سکتے تم. کہہ رہے بھائی وہ IVF کے ذریعے جینڈر سلیکٹ کر لیں لڑکا. میں نے کہا بھائی اللہ کو پہ چھوڑو یار, کیوں لڑکا لڑکی کی فکر میں لگ گئے ہو؟ جو دے دے قبول کر لو. خدا نے عذاب بنانا ہوگا نا, لڑکوں کو تمہارے لیے عذاب بنائے گا, جوتے لگائیں گے تمہارے سر پہ. میں نے دیکھا ہے منتیں مان کے بیٹے پیدا ہوئے, ان شراب پی رہے ہیں, ڈاکو بنے ہوئے ہیں, چور بنے ہوئے ہیں, ماں باپ دعائیں کر رہے ہیں لگ رہی ہے مر جائے کسی طریقے سے. تو جب خدا کے گفٹ کا مذاق اڑاؤ گے نا تو غضب کس کو آئے گا؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں, یہ ہبا عربی میں گفٹ کو کہتے ہیں, گفٹ دیتا ہوں. اس گفٹ پہ تمہارا منہ بن رہا ہے, سڑ رہا ہے منہ تمہارا. تو بغیر تو نہیں بولوں گا تو کیا بولوں گا؟ بے شرم, بڑی بے شرمی کی بات ہے. یہ پوچھا بھی نہیں کرو مجھ سے نا یہ مسئلہ, 3 بیٹیاں پیدا ہو گئی تو نسل روک لوں. ویسے ہی روک لے بھائی, تیرے کو نہیں چاہیے بچے. کس شریعت میں بچے پیدا کرنا فرض نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھو. میں شریعت کا مسئلہ نہیں چینج کر سکتا, آپ کی مرضی. آپ ایک بچہ بھی نہ پیدا کرو, اپنا بڑھاپے میں کتے رکھو. آپ کو جو آپ کو دنیا میں سزا مل جائے گی اس کی, کتے لے کے گھومو گے, نہ تمہاری بہویں ہوں گی, نہ داماد ہوں گے, نہ کچھ بھی نہیں ہوگا. کتا ہوگا تمہارے پاس. انگریزوں کے پاس یہی ہے, بڈھی عورت کے پاس ایک کتا ہوتا ہے, بڈھے کے پاس ایک کتا ہوتا ہے. انجوائے کر رہے ہیں لائف کو. یہ کتا پن ہے یا نہیں ہے؟ کتا پن ہے یار. اور اس سے بڑا کیا کتا پن ہوگا؟ کتا مر جائے تو رو رہے ہیں, کتے کو ہاسپٹل میں لے کے جا رہے ہیں. ابے نانے کے لے کے جاؤ, دادا کو لے کے جاؤ, دعائیں لو. کتا دعائیں بھی نہیں دیتا, بہو کرتا ہے. کتا رکھو, وفادار جانور ہے, حفاظت کے لیے جانور ہے, انسان نہیں ہے وہ. جانوروں سے فائدہ لینے کا ہمیں حکم ہے تو فائدہ لو. پرندوں کی حفاظت کرو کتوں سے, مرغیوں کی حفاظت کرو کتوں سے. چور ڈاکو کا خطرہ ہے, کتا رکھ لو, وفاداری کرے گا, اتنا ٹھیک ہے. فیملی ممبر بنانے کی ضرورت بولو نہیں
نہیں, فیملی ممبر نہیں بناؤ کتے کو, ہے وہ کتا ہی. اور یہ کتے کو فیملی ممبر وہ بناتے ہیں جن کے پاس انسان پالنے کے لیے نہیں ہوتے. سمجھ رہے ہو, انسانوں سے وفا نہیں ملتی ان کو, ہے ہی نہیں, پیدا ہی نہیں کیے نا, تو وفا کہاں سے ملے گی؟ تو یہ سب ٹوپی ڈرامے ہیں. تو نسل اس بیس پہ روکنا کہ کھلاؤں گا کہاں سے, اس بیس پہ نسل روکنا بولو حرام ہے. اس بیس پہ نسل روکنا حرام ہے, اس میں اللہ کو غضب آتا ہے. تو 6 فٹ کا بنا دیا میں نے تجھے, اور یہ جو ڈاکٹروں کی باتیں سن کے لوگ ڈپریشن میں جا رہے ہیں نا, میں بھی ایسی باتیں کر رہا ہوتا ہوں, ڈاکٹر تو کرتے ہی ہیں کہ یہ کھائیں, ایکچولی یہ کھائیں, اتنا پروٹین ہماری ڈائٹ کے لیے, اتنی کیلوریز. یہ مالداروں کے چوچلے ہیں. یہ کس کے چوچلے ہیں یار, بول لو نا, میں بھی تو بول ہی رہا ہوں. یہ مالداروں کے چوچلے ہیں. جب آپ کی جیب میں پیسہ ہو تو یہ سارے چوچلوں پر عمل کرو, بیلنس ڈائٹ. یہ مالداروں کے چوچلے ہیں. انڈے اتنے, پروٹین گوشت, اور اتنا فیٹ, اور ڈبے پہ پہلے دیکھ رہا اتنی کیلوریز ہیں. ڈاکٹر نے ایک ہمارے جاننے والے تھے, ان کو کہا میں آپ کو اتنی کیلوریز کی پرمیشن دے رہا ہوں, اس سے زیادہ کیلوریز نہیں لینی, اس سے کم بھی نہیں لینی. میں نے کہا سارا دن بیٹھ کے کیلوریز ناپتا رہ تو یہ مالداروں کے چوچلے ہیں, اور اس پر عمل کرنا چاہیے مالداروں کو. اتنے بادام, میں خود مشورہ دیتا ہوں, جب پیسہ آئے تو سب سے پہلے خوراک اچھی کرو ضرور. جب پیسہ نہیں ہے نا, جو کھاؤ گے ٹھا کر کے لگے گا. غریب آدمی ویسے ہی 100 سال جی لیتا ہے. سمجھ رہے ہو, خوراک کا سسٹم اتنا پیچیدہ اللہ نے ہماری باڈی میں بنایا ہے نا, کہ وہ تمام اصول اور ضابطے ٹوٹ جاتے ہیں جب جیب میں پیسہ نہ ہو. میں بلوچستان میں جب گیا, وہاں میں نے بوڑھے لوگوں کو دیکھا, صرف بکری کا دودھ, شہد اور روٹی, اس پہ 90 سال گزار دیے. ابے وائٹامن سی کدھر سے مل رہا ہے تمہیں, اتنی ساری چیزیں ہمیں چاہیے, شہد میں تھوڑا بہت ہوتا ہوگا. او بھائی 90 سال, میں نے کہا ان کی صرف روٹی اور کیا نام ہے یہ شہد اور دودھ بکری کا 90 سال گزار دیے یار. ڈاکٹر مانے گا اس کو؟ ڈاکٹر کے پاس وہ چلا جاتا ہے, ایکچولی بیلنس ڈائٹ ہونی چاہیے. صبح آپ آدھا کلو بکرے کا گوشت, دوپہر کو تھوڑا سا فش, ایسا ہی ہوگا نا. شام کو سیلیڈ جس میں گوبھی کے پتے بھی ہوں, ہمیں ہرے پتوں والی سبزی جس میں میگنیشیم ہوتا ہے. وہ کہے گا بھائی یہ سارا پلان اپنے پاس رکھ. میں نے ایک واقعہ سنایا تھا آپ لوگوں کو, سعودی عرب میں ایک آدمی کی 4 بیویوں نے کیس کیا. یہ سچا واقعہ ہے. طائف کے جو جج ہیں انہوں نے ہمارے استاذ کو خود سنایا. ہمارے ٹیچر ہیں, استاذ ہیں, وہ طائف کے جج سے ملے. سعودی عرب میں ایک شہر ہے نا طائف, ان کے جج سے کہا کہ آپ کی زندگی میں کوئی انوکھا واقعہ آیا ہو تو آپ بتائیں. تو انہوں نے کہا میری زندگی میں سب سے انوکھا واقعہ, 4 جوان عورتوں نے کیس کیا اپنے شوہر کے خلاف. 4 بیویاں تھیں ایک بندے کی, کہ ہمارا شوہر نے ہمیں تنگ کر کے رکھا ہوا ہے. تنگ کرنے کا مطلب سمجھتے ہو, وہ والا مطلب, کسی دن ناغا ہی نہیں کرتا, دماغ کھایا ہوا ہے ہمارا. تو کہتے ہیں, میں نے کہا یار بڑا کوئی پہلوان ٹارزن ہے یار, ڈائٹ پلان بنایا ہوا, وہ ڈاکٹروں نے لکھ کے دیے اتنے پروٹین ہے, اور یہ پھر اس کے بعد پھر یہ ورک آؤٹ کرنا ہے, پھر یہ کریں یہ سب. میں خود ان چیزوں کا قائل ہوں, لیکن جب جیب میں پیسے ہو, صحیح ہے, نہیں ہے تو جو کھا رہے ہو نا, اللہ اسی کو ٹھا کر کے لگا دے گا. ہاں یہ گند بلا نہ کھاؤ جو برگر پیزے ویزے, غریب تو یہ کھاتا بھی نہیں ہے, غریب کے پاس پیسے ہی نہیں ہوتے برگر کھانے کے. تو جج صاحب نے بتایا کہ میں نے سوچا یار بہت کوئی ٹارزن آدمی ہے, 4 بیویوں کو تنگ کر کے رکھا ہوا ہے اس نے یار. کہہ رہے ہیں جب میں نے کہا بلاؤ اپنے ہسبینڈ کو, تو ایک بڈھا بابا آ رہا ہے. کون آ رہا ہے؟ بڈھا بابا. میں حیران ہوا, کہہ رہا ہے بھائی. جج صاحب کہتے ہیں میں اس کو سائڈ پہ لے کر گیا, میں نے کہا کھاتا کیا ہے, کھاتا کیا, ہمیں بھی بتاتے یار, کیس تو گیا تیل لینے. اس نے بتایا کھجورے اور اونٹنی کا دودھ بس, اور میرا خیال ہے کوئی زیتون کا تیل تھا شاید اس میں, اولیو آئل, بس یہ 2 سے 3 چیزیں یہی کھاتا ہوں. کبھی کبھار کوئی عرب لوگوں میں اونٹ کا گوشت مل جائے تو کہتے ہیں. پھر میں نے کہا اچھا جج صاحب نے تو فیصلہ کر لیا ہوگا, آئندہ کھجوروں کا ٹوکرا لا کے رکھ لو. تو خیر کہتے ہیں میں نے اس سے بولا کہ یار تمہاری بیویوں کو شکایت ہے, یہ تو ظلم ہے, زیادتی ہے. کہتے ہیں اس نے کہا کہ ان سے پوچھو ان کے حقوق ادا کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا, ان کو کپڑا بھی دے رہا ہوں, ان کو خوراک بھی دے رہا ہوں, بچوں کا خرچہ بھی, ان کے جو حقوق ہیں ان میں کوئی کمی کوتاہی ہو تو بتاؤ. کہہ رہے میں نے اس کی 4 بیویوں سے پوچھا, انہوں نے کہا کوئی کمی کوتاہی نہیں, خوب کھلا پلا رہا ہے. کہ جب ہم حقوق پورا ادا کر رہے ہیں تو ہمارا حقوق بھی پورا مل. جج صاحب کہتے ہیں میں نے 4 کو بھیج دی, جاؤ بھائی اپنا گھر کے مسئلے گھر میں حل کرو. تو اتنا پریشان, آپ اندازہ لگاؤ کہ کورٹ میں آئی ہیں, کورٹ میں آ گئی. تو بھائی اللہ کے قانون اور اللہ کے ضابطے, جب جو گنجائش ہے تو میں اپنا وہ بس واقعہ سنا کے اس ٹاپک کو ختم کرتا ہوں. ایک تو میرے کلپ کم وقت ادھورے چلتے ہیں, اس سے آدھی بات جاتی آدھی نہیں جاتی. پورے چلایا کرو کلپ, نہیں تو چلاؤ ہی نہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کی اہلیہ بیمار رہتی تھی, حضرت ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے. حضرت کی آمدن بہت تھوڑی تھی اس وقت, شروع کی بات ہے. حضرت فرماتے ہیں ڈاکٹر نے بولا کہ بھائی ان کو پھل فروٹ کھلائیں, زیادہ سے زیادہ وائٹامنس کی کمی ہے ان کے اندر, پھل فروٹ کھلائیں. حضرت فرماتے ہیں میں نے ڈاکٹر کو کچھ نہیں کہا, اصل بات یہ تھی میرے پاس پھل کے پیسے ہی نہیں تھے, میری تو مدرسے میں تنخواہ اتنی تھوڑی ملتی تھی تو میں کہاں سے کھلاتا, خود بھی نہیں کھاتے تھے, گھر والوں کو بھی کہا کہ نہیں کھلا سکتا. تو کہتے ہم آ گئے, ہم نے ڈاکٹر پہ کوئی اعتراض نہیں کیا, ڈاکٹر کو یہی کہا کہ اچھا ماشاءاللہ زبردست. حضرت کے گھر والے بھی بڑے توکل والے تھے. حضرت کہتے ہیں ہم نے کہا کہ بھائی اگر ہمارے لیے پھل فروٹ کی ضرورت ہوتی تو اللہ ہمیں پھلوں کے پیسے دیتا نہیں ہے, اس کا مطلب ہمارے لیے ضرورت نہیں ہے, اللہ کی روٹی میں ہی سب کچھ پورا کر دے گا. حضرت کا انتقال ہو گیا, وہ میرا خیال ہے 99 سال کی عمر
عمر میں حضرت کی اہلیہ کا انتقال ہوا 2-3 سال پہلے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو کچھ کام اللہ نے کرنے ہوتے ہیں, سارے کام ڈاکٹر نہیں کرتا. صحیح ہے نا, سارے کام ڈاکٹر نہیں کرتا. تو جب پیسے نہیں ہے نا تو جو ہے بس اسی میں گزارا کرو. میں جم میں ایسے لوگوں کو دیکھتا ہوں 80-75-80 سال کے غریب لوگ ہیں. میں نے کہا کیا کھاتے ہو؟ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں کھاتے, ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہے, پروٹین شروٹین, ہم تو روٹی کھاتے ہیں گھر میں, جو سالن پکا ہوا ہوگا سبزی روٹی وہ کھا لیتے ہیں, بس چل رہے ہیں یار وہ بھی. تو جب پیسہ ہے تو پھر ٹھیک ہے, ڈائٹ پلان بناؤ اور یہ جو ہوتے ہیں ڈاکٹروں کے سب کچھ. جب نہیں ہے پیسہ تو جتنا اللہ نے دیا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو اور بولو اللہ اسی روٹی میں میری ساری حاجتیں پوری کرے گا, بس اس میں ٹینشن لینے کا نہیں ہے. اور بچے مت روکو کہ وہ ایکچولی اس کی ڈائٹ پلان کو, کوئی پلان نہیں, جو کھا رہا ہے کھانے دو اس کو, جتنا اللہ نے جو تمہیں دیا ہے اس کے حساب سے کھلاؤ اس کو, اللہ عمل کی توفیق دے. اور ویسے بھی یہ چوچلے امیروں کے ہیں, پیزے برگر کے, غریب آدمی کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہوتے, تو اس لیے خوش رہا کرو. سمجھ رہے ہو, ڈائٹ پلان سے اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ڈائٹ پلان کی ٹینشن لینے سے نقصان ہوتا ہے, وہ زیادہ بڑا نقصان ہے. اچھا کسی نے مجھے کہا, میرا کلپ چلا ہے کہ گندم کھانا چھوڑ دو, کسی نے کمنٹس کیے ہوئے تھے, ایک طرف مفتی صاحب کہتے ہو پٹھان ہوٹل کے پراٹھے کھایا کرو, دوسری طرف کہہ رہے ہو گندم کھانا چھوڑ دو. بھائی صحت کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ گندم اس زمانے میں نقصان دہ. اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو گندم کے علاوہ دوسری چیزیں زیادہ کھاؤ, پیسہ نہیں دیا تو پھر گندم کھاؤ. اور جو پٹھان ہوٹل کے پراٹھے وہ صحت کے ٹوٹکے نہیں ہیں, وہ تو لذت اور مزے کے ٹوٹکے ہیں. مزہ جب ہی آئے گا جب پٹھان ہوٹل کا صبح ناشتے میں پراٹھا کھاؤ گے. تو میں صحت کے حوالے سے آپ کو یہ بات کہتا ضرور ہوں کہ گندم کم کھاؤ, چھوڑنا تو نہیں چاہیے, کم کھاؤ, بالکل نہیں چھوڑ, ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی چھوڑ دیں, کم کھاؤ. لیکن میں خود بھی کم کھاتا ہوں, یہ میں نے آپ کو کبھی بھی نہیں کہا. میں پراٹھے پھوڑتا ہوں, کھاتا نہیں ہوں, پھوڑتا ہوں. لیکن آپ کو تو میں وہ بات ترغیب دوں گا نا جو صحت کے لیے اچھی ہو. پراٹھے پھوڑنا میرا ذاتی عمل ہے, مجھے پسند ہے. اب ڈاکٹر کہتے ہیں صحت کے لیے نقصان دہ, ڈاکٹروں کی ایسی کی تیسی, ہوگا نقصان دہ, کوئی بات نہیں, کچھ نقصان دہ کام بھی کر لینے چاہیے, اتنا صحت کو کھوپڑی پہ مسلط نہیں کرنا چاہیے. لیکن ترغیب جو میڈیکل سائنس جو کہتی ہے وہ پراٹھوں کو کبھی بھی ریکمنڈ نہیں کرتی. تو میرے دونوں بیانات اپنی جگہ درست ہیں. لذت اور مزے کی بات آئے گی تو بریانی کے فضائل بھی ملیں گے, لیکن جب صحت کی بات آئے گی تو صحت میں بریانی کہیں بھی فٹ نہیں بیٹھتی. سمجھ رہے ہو, اس دن کیا ہوا, اعتکاف میں لڑکے بیٹھے ہوئے تھے, میں نے کہا بھائی لو کارب ڈائٹ کھانی چاہیے, رپورٹ تو یہی ہے لو کارب ڈائٹ, یہ بریانیاں اتنے بھر کے کھانا یہ ٹھیک نہیں ہے. دیگ آئی ہے, ڈھکن کھلا ہے, بریانی کی جو خوشبو ہو کے آئے ہیں, لے آ بھائی. وہ لڑکے کہہ رہے ہیں ابھی تو آپ کہہ رہے تھے. میں نے کہا کہنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے, باتیں ہمیشہ اچھی کرنی چاہیے. اتنی زبردست دیگ کھلی ہے, ڈھکن کی خوشبو, چھوڑ دو یار. وجہ اس کی ہے کہ یہ تھوڑی کہ کھاتا ہی مر جائے گا, یا پراٹھا کھایا اور لیٹ گیا, ایسا تھوڑی ہوتا ہے بھائی. جب لیٹنے لگیں گے تو پھر چھوڑ دیں گے, کیا خیال ہے, یا ٹیسٹ کرا لیں گے, کولیسٹرول بڑھ رہا ہے تو احتیاط کر لیں گے. تو میں نے کہا ابھی تک تو سب رپورٹیں اللہ کا شکر ہے کلیئر آ رہی ہے, تو پھوڑتے رہو, جب کلیئر آنا ختم ہو جائے گی تو تھوڑا سا کیوں زندگی کے مزے برباد کریں یار. تو بات الگ چیز ہوتی ہے, پریکٹیکل لائف میں جب آدمی جاتا ہے تو جانا تو انہیں ڈاکٹروں کے حساب سے ہی چاہیے, لیکن ڈاکٹر خود بھی نہیں عمل کر رہا ہوتا نا, خود پراٹھے پھوڑ رہا ہوگا. میں نے تو جب بھی کسی ڈاکٹر کو پراٹھا کھلایا ہے, میں نے اگر ایک کھایا تو اس نے 2 کھائے ہیں. وہ بھی اس لیے کھاتا ہے کہ ابے کھاتے ہی تھوڑی مر جائیں گے, آہستہ آہستہ اندر تبدیلی آئیں گی تو وہ دیکھ لیں گے, پھر اگلی دفعہ میں اگلے ناشتے میں دیکھیں گے کیا کرنا ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصعب میں ہری پور سے تشریف لایا ہوں, اور ماشاء اللہ آپ کو نوجوان بڑا سنتے ہیں, اللہ پاک آپ کی زندگی اور صحت میں عمل برکتیں عطا فرمائے. تو سوال میرا کوئی تنزیہ نہیں ہے آپ سے, ماشاء اللہ اللہ پاک جامعۃ الرشید جو کام کر رہے ہیں, اللہ پاک استاد مفتی استاد صاحب عبدالرحیم صاحب کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے. تو یہ جو آپ نے جمعے میں بھی کہا کہ اماموں کو جو تنخواہ دی جا رہی 25,000 حکومت کی طرف سے اعلان ہوا ہے, تو یہ انہوں نے ایک عہد نامہ بھی تیار کیا ہے جس کے اوپر وہ سائن لے رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے وہ تنخواہ دینے کا کہا ہے, تو شاید یہ کل کے لیے کوئی مسئلہ بھی تو بن سکتا ہے اماموں کے لیے, تو آپ اس میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اور دیکھیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ائمہ کرام کو جو تنخواہیں دی جا رہی ہیں اس پہ ایک عہد نامہ لیا ہے, اس عہد نامے پہ سائن کروایا جا رہا ہے, وہ جو حضرت مولانا حلیف جالندری صاحب نے وہ عہد نامہ پڑھ کے سنایا وہ فیک ہے, ایسا کوئی عہد نامہ نہیں ہے. حضرت مولانا حلیف جالندری صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے. حضرت کو میرا خیال ہے کسی نے دھوکہ دیا ہے, کوئی پرچہ پکڑا دیا تو انہوں نے وہی مجمع میں پڑھ کے سنا دیا, ایسا کوئی ایگریمنٹ ہے نہیں. سب کل میرا انشاءاللہ نکاح, اور اگر ہوگا بالفرض تو لایا جائے ہمارے سامنے, پھر ہم دیکھیں گے اس ایگریمنٹ میں لکھا کیا ہے. صرف ایگریمنٹ ہونا غلط بات نہیں ہے, ایگریمنٹ اگر صحیح چیزوں پر ہے, مثال کے طور پر ایگریمنٹ میں یہ کہ ریاست کے خلاف بیان نہیں ہوگا, ریاست سے مراد پاکستان, کوئی سیاسی لیڈر نہیں, پاکستان, تو یہ تو بالکل ٹھیک ہے ایگریمنٹ ہے. مسجد ممبر سے تو ملک کی حفاظت کی بات ہونی چاہیے, ملک کی تباہی کی بات نہیں ہونی چاہیے. تو اگر اس طرح کا ایگریمنٹ ہے پھر تو لیکن کوئی ثبوت کے ساتھ, کوئی سچی مچی کا, میں نے جتنے ائمہ ہیں ان سے جو ہمارے رابطے ہیں وہ کہہ رہے ہیں تو کوئی ایگریمنٹ نہیں. اچھا کے پی کے میں جن اماموں کو تنخواہیں مل رہی ہیں عمران خان کے دور میں جو ملنا شروع ہوئی, وہ کہہ رہے کہ ہم تو عمران خان مخالف پارٹیوں کے جلسوں میں بھی جا رہے ہیں پھر بھی ہمیں مل رہا ہے. یعنی ان کے پی کے اماموں میں کوئی مسلم لیگ کا ہے, کوئی جے یو آئی کا ہے, پھر بھی مل رہی ہیں. تو نہ میرے بھائی پی ٹی آئی نے اماموں کو تنخواہیں دے کے خریدا ہے, نہ مسلم لیگ اماموں کو تنخواہیں دے کے خرید رہی ہے. زیادہ سے زیادہ الزام یہ لگایا جا سکتا ہے کہ مسلم لیگی جو یہ کام کر رہے ہیں یہ شاید اس لیے کر رہے ہو کہ اپنا ووٹ بینک بڑھایا جائے,
اس کا امکان ہے؟ تو یہ تو ہر سیاسی لیڈر کرتا ہے یہ کام. جمہوری طرز حکومت میں تو عوام کو فائدہ ہی اس لیے پہنچایا جاتا ہے تاکہ ہمارا ووٹ بینک بڑھے. یہ تو سب کر رہے ہوتے ہیں. تو کل JUI والے آئیں گے, ان کو بھی چاہیے کریں تاکہ قوم کی خدمت کر کے ووٹ بینک بڑھاؤ. تو یہ تو مطلوب ہے نا. دیکھو جماعت اسلامی علاقے صاف کر رہی ہے, ڈیولپمنٹ کا کام کر رہی ہے کراچی میں نے جا کے ان کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا. اب میں کہوں ایکچولی تم جو کراچی کو صاف کر رہے ہو اصل میں تم چاہتے ہو کہ الیکشن میں تمہیں ووٹ ملے. تو جماعتی کہتے ہیں اسی لیے تو کر رہے ہیں ورنہ تمہارے ماموں لگتے ہیں. تو یہ تو صحیح ہے نا, تو کرو تو صحیح یار, کچھ کرو تو ہم دیں گے ووٹ. تو سب کرتے ہیں اور کرنا چاہیے. مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ کر کچھ بھی نہیں رہے اور ووٹ ہم سے مانگ رہے ہو. یہ غلط ہے بھائی. کچھ کرو گے تو ووٹ ملے گا, نہیں کرو گے تو ٹینگا ملے گا, چاہے کوئی بھی ہو. اور اس سے کل میرا نکاح بھی ہے انشاءاللہ, تو دعا بھی آپ سے. جی بھائی, کل میرا نکاح بھی ہے. اچھا ماشاءاللہ, کل آپ کا نکاح, خصوصی دعا, کھجور زیتون. بھائی یہ کسی کا پرسنل سوال ہے تو ایسے جنرلی جواب دوں گا تو کسی کو نقصان بھی ہو سکتا ہے. یہ جو سوال ہے نا, یہ کبھی ملاقات کر لیں مجھ سے, پھر اس پہ مشورہ دوں گا میں. اچھا میرے بھائی, اپنے بیٹے کا نام محمد عمر خان رکھنا چاہتا ہوں. آپ اس کا مطلب محمد خان, یہ کیا ہے بھائی؟ عمر خان تو ٹھیک ہے. میری والدہ کو میری کزن پسند ہے, ان کے کہنے پر رشتہ بھیجا. مگر ان کے والد نے میری تعلیمی اعتراض کیا. حالانکہ میں نہیں چاہتا ہوں کیونکہ اس وقت کے رونے سے میری والدہ بہت دکھی ہوتی ہے. سمجھ نہیں آتا کیسے منع کروں. بھائی ان کی والدہ کہیں شادی کرانا چاہ رہی ہیں بچے کی, اور بچے کو وہ لڑکی بالکل پسند نہیں ہے, اور بچہ انکار کرتا ہے تو اماں رونے لگتی ہیں. اماں رونے لگتی ہے. تم اماں سے زیادہ رو. خواتین کو دلائل سے نہیں بات سمجھائی جاتی, جذبات سے سمجھائی جاتی ہے. اگر تمہیں وہ کزن بالکل بھی پسند نہیں ہے تو پھر شادی کر کے اس کی زندگی بھی تباہ کر دو گے بلا وجہ. ویسے تو یہ ہے کہ جہاں ماں کہہ رہی ہے وہاں کر لو, اس میں برکتیں ہیں. ماں کو خوش کر دو, ثواب ملے گا یار. لیکن بعض دفعہ جہاں ماں کہہ رہی ہوتی ہے وہاں ذرا بھی انسان کو رغبت نہیں ہوتی, تو پھر ایسی چیز کی طرف پھر اس لڑکی کا مسئلہ خراب ہوتا ہے. تو اس لیے اگر بالکل بھی طبیعت نہیں چاہ رہی ہے اس کی طرف اور ماں رو رہی ہے, تم اور زیادہ پھوٹ کے رو. اماں کو تم پہ ترس آ جائے, نہیں میرے بچے تو زیادہ ہی جذباتی ہو گیا ہے, تو پھر انشاءاللہ ماں سے سختی نہیں کی جا سکتی. بس روتے رہو بیٹھ کے, ہر وقت غمزدہ رہا کرو. رو, چھپ ہچکیوں کی آوازیں نکالو. ہچکی ریکارڈ کر کے نا اپنے کمرے میں رکھ لو, کمرے کنڈی لگائی, رونے کی آوازیں انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کرو, اور رچ کے ماں سمجھے مر گیا میرا بچہ, ہاں دروازہ بچائے. پھر پیاز سے جو آنسو نکالے تھے وہ پوچھو اور بولو کہ اماں میں راضی ہوں, میں آپ کو منع نہیں کر سکتا, میں آپ میری زندگی میں. پھر رو, بس آپ کے کہنے پہ راضی ہوں, میری زندگی تباہ ہو رہی ہے میری, بس آپ کہہ رہی ہو تو کر رہا ہوں. پھر رو, اس سے کام بن جائیں گے انشاءاللہ. لوگ پتہ ہے دوسری شادی کر کے نا پہلی بیوی کو خوشی بتا رہے ہوتے ہیں بس میری بھی شادی ہو گئی ہے. وہ بیچاری کی جو ہے نا دل پہ آرے چلتے ہیں اس سے. آپ ہر ایک سے ملو خوشی سے میری شادی ہو گئی, گھر میں سسرال والوں سے یہ نہ کہو میری شادی ہو گئی ہے, یہ بہت برا, یہ صحیح بات کہہ رہا ہوں. ان کو بتاؤ کہ یار پھنسوا دیا مفتی صاحب نے شادی کروا کے مجھے, کیونکہ بیوی کو ایک تو زخم لگے ہیں اور اس پہ آپ ہنس کے اس کو بتا رہے ہو. اس کو یہ بولو یار پھنس گیا, مجھے کیا پتا تھا یہ ہوگا, پھنس گیا میں بری طریقے سے, تو مجبور ہو گیا ہوں, اب نہ چھوڑ سکتا ہوں, کم بخت کو نہ رکھ سکتا ہوں. دل تو چاہتا ہے چھوڑ دوں لیکن اس کے بھائی اتنے خطرناک ہیں. ایسا بناؤ کہ بیوی خود کہے نہیں چھوڑنا نہیں, پلیز چھوڑنا نہیں, میں مر جاؤں گی اگر چھوڑا تم نے. اس کو یہ شو کرو میں نے اگر اس کو چھوڑا, میں چاہتا ہوں چھوڑ دوں لیکن چھوڑا تو تم بیوہ ہو جاؤ گی, اب تمہارے پاس آپشن ہے, سالے مار دیں گے مجھے جان. تو اس میں سیاست سے کام لینا پڑتا ہے. ایسے بیوقوف لوگ شادیاں کر رہے ہیں, شادی کرتے ہیں جا کے خوشی بتا رہے ہوتے ہیں سالوں کو, یار کر لی ہم نے بھی, سنت کام کیا ہے, کوئی حرام کام نہیں کیا. بھائی اس کو دلائل مت دو, اس کو جذبات کہ کام ہو گیا ہے بس اب کیا کریں, ہو گیا ہے. اس طرح کر کے میں نے بھی یہی کیا تھا. میری اب تو پرانی بات ہو گئی, اب گھر والوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. میری جب دوسری شادی کی ہے تو میں رویا بھی تھا گھر والوں میں, پھنس گیا ہوں, برے طریقے سے پھنس گیا ہوں, کہیں کا نہیں رہا, نہ میں ادھر کا رہا میں. تو وہ ہوتا ہے, وہ تھوڑا سا یہ کرنا پڑتا ہے, اور یہ جائز ہے. یہ کیا ہے؟ جائز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوی کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولنا بھی جائز ہے. وہ والا جھوٹ نہیں جو آپ لوگ بول رہے ہوتے ہیں, یہ والا جھوٹ تو اس کی مصلحت میں ہے نا. پھنس گئے یار کیا کریں, ایسا کیا کرو. میرا بیٹا نماز گھر میں پڑھتا ہے, اس کو میں زیادہ مسجد کا نہیں بولتی, ڈر لگتا ہے کہیں جو نماز گھر میں پڑھتا ہے کبھی وہ بھی نہ چھوڑ دے, سمجھ نہیں آتا کیا کرو. بھائی مسجد میں بھیجیں اس کو. بعض خواتین ڈر رہی ہوتی ہیں مسجد میں اتنا سا بچہ ہے, لڑکے بھی ہوں گے, بھائی اس کو حفاظت کرو اس کی, لیکن لڑکوں میں
में भेजो तो सही, उसको छुई मुई बन जाएगा, लेडीज बन जाएगा बिल्कुल वो। लड़का लड़कों में रहेगा तो इंसान का बच्चा लड़का बनेगा, कॉन्फिडेंस पैदा होगा। लड़कों में खेले, गुल्ली डंडा भी खेले, हमको पता नहीं क्या क्या बचपन में खेले, हॉकी खेले, कीचड़ उठा उठा के मारे एक दूसरे को हमने। अब्बा हमारी निगरानी भी करते थे, बिगड़ तो नहीं रहा कि चर्सियों में तो नहीं बैठ रहा, पिटे भी है, पीटा भी है, लड़ाइयां भी हुई है, मुक्के भी मारे हैं लड़ाइयों में, मार भी खाई है, मारा भी है, सब कुछ बचपन में ये सब चीजें चलती हैं तो बच्चे की सही तरबियत होती है, वो मर्द बनता है। और अगर बच्चे को छुई मुई नहला धुला के इस्तिंजा करा के हर वक्त खुशबू में उसको साफ सुथरे कपड़े पहना के वो बना के डमी बना के बिठा दिया आपने उसको, उधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो ठीक है, बिगड़ेगा नहीं, ये तो गारंटी है, बहुत शरीफ बनेगा, लेकिन वो आदमी नहीं रहेगा, उसमें कॉन्फिडेंस लेवल जीरो हो जाएगा। दो आदमियों के सामने बैठ के बात करने की ताकत नहीं होगी, डिबेट की पावर नहीं होगी, आंखों में आंखें डाल के किसी को जवाब नहीं दे पाएगा। कुछ मुआशरे में कोई ऐसा काम का आदमी नहीं, हत्ता के बीवी भी नहीं पाल सकता वो। जब उसकी शादी हो जाएगी तो बेगम बोलेगी ये चाहिए, बोलेगा अम्मी से पूछ के बताऊंगा मैं। बेगम बोलेगी हनीमून मनाने कहीं चलते हैं, अंडा बोर्ड ही ले जा यार, कहीं चाय पिलाने के लिए, स्विट्जरलैंड तो नहीं लेके जा रहा। अम्मी मैं अंडा बोर्ड जा रहा हूँ, बेगम को भी लेके जा रहा हूँ, इजाजत है? अम्मी बोलेंगे नहीं, तेरा बाप तो मुझे कहीं नाला स्टाफ नहीं लेकर गया, तू अंडा बोर्ड लेके जा रहा है। फिर बेगम को बोलेगा देखो अम्मी नहीं मान रही, देखो मेरी माँ, सही है ना। तो मर्द को अल्लाह ने औरत को मर्द के हवाले क्यों किया है? मर्द क्या होता है? मर्द होता है, वो बहन का तहफ्फुज भी कर सकता है, बीवी का भी कर सकता है, माँ का भी कर सकता है। अगर वो औरतों में ही पले बढ़ेगा ना तो वो भी लेडीज बन जाएगा, खुद उसके तहफ्फुज की जरूरत होगी, खुद इसकी जरूरत होगी कि इसको कोई पाले, इसको कोई संभाले। हम तो भाई बाहर जब पिट के आते थे ना, लड़कों से मार पड्डे होते थे, पिट के आते थे, घर में शिकायत लगाने की भी इजाजत नहीं थी। अम्मा को शिकायत लगाता था ना मैं अपनी वालदा को, वालदा कहती कौन है, किसने मारा है मेरे बच्चे को। लेकिन बड़े भाई को जब पता चलता था तो बड़ा भाई ये नहीं कहता था किसने हाथ उठाए मेरे भाई पे, बल्कि वो मुझे ही उल्टे डांटते थे, बोले या तो पिटा नहीं करो, पिटो तो घर में रो के नहीं आओ, अपनी बुजदिली को घर में आके बयान मत करो। तो आदमी आदमियों की तरबियत ऐसे करता है। हमारी स्कूल में बड़े पड्डे हुए हैं, उसके जब से मेरे भाई ने मुझे टोका ना, मैं एक दफा कोई बड़ा आदमी था उससे बड़ा मुझसे 2 साल बड़ा, लड़ाई हुई, उसने मुझे जोर के यहाँ जब लगाया तो मैं भिन्न आ गया ना, और मेरी आंखों से आंसू निकल गए रोता हुआ। जब मैं घर गया तो मेरे बड़े भाई की नसीहत मुझे याद है, उन्होंने बोला देखो या तो पिटो नहीं, और अगर पिटो हो ना, मार खा के आए हो तो घर में अपनी जिल्लत को बयान मत करो, वहीं आंसू पोंछ के आया करो, घर में आके बताओ देखा कैसा मारा, समझ रहे हो। तो आजकल ये सेटअप मार्केट से क्या हो गया है, शार्ट हो गया, बच्चों को ऐसा बुज़दिल बनाया जा रहा है। हम कोई बहुत बड़े टार्जन बहादुर है नहीं, लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको कि बच्चों की तरबियत सही करो भाई। मेरा बेटा हो गया मेरे भाई, जल्दी से आखिरी सवाल, मिनिमम हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये रोने वाला है। चलो भाई अल्लाह अमल की तौफीक दे।